نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولهو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے اس مبارک ماہ کے مبارک جمعے کے مجھے آپ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں دنیا کی حقیقت۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ اور سورہ انعام کی ایک آیت مبارکہ اور سورہ تکاثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ ترجمہ ہے کہ یہ دنیا نہیں مگر دھوکے کا سامان، یہ دنیا نہیں مگر کھیل تماشا۔ اے لوگو، تم نے دنیا کو حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں ایک دوسرے بڑھ کر حاصل کرنے کے حصول نے غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ تم لبے گور پہنچ جاتے ہو، یعنی کہ تمہیں موت آ جاتی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ تم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو ایک ایک نعمت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا میں دے رکھی ہے، اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ دنیا جسے قرآن کہتا ہے کہ ایک دھوکہ ہے، ایک کھیل و تماشا ہے، اور اس دھوکے میں ہم لوگ تمام لوگ جو ہے اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ مقصد ہماری نظروں سے محو ہو گیا ہے، اوجل ہو گیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس دنیا سے جس طرح دل لگا کر بیٹھے ہیں، یہ تو ایک بڑی عارضی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بعد والی زندگی ہمیش رہنے والی ہے، جسے کبھی کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ تو ہم سب کو اس اخروی زندگی ہے، اس کے لیے بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا جو ہے، یقین جانیے اگر اسے آپ جوتے کی نوک پر رکھیں گے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ اگر اس دنیا کے پیچھے آپ دوڑیں گے تو یہ آگے لگ کر دوڑ پڑے گی، آپ کو ہلکان کر دے گی، تھکا دے گی۔ اور دھوکہ اس لیے کہا گیا کہ یہ جو اس دنیا کی چکا چوند ہے، یہ شروع سے لے کر قیامت تک ایسے قائم دام رہنی ہے، بلکہ
اس کی چمک دمک کو بڑھا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دھوکے میں جو ہے اس سے کھا رہے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے. آپ نے کسی سفر پہ جانا تھا تو گھر والوں نے کہا کچھ روٹی بنا دو سفر کے لیے. تو انہوں نے 3 روٹیاں بنا دی. وہ روٹی اپنے ساتھ لے کر سفر کو چل دیے. راستے میں ایک مسافر ملا کہ حضرت میں نے بھی کچھ کو جانا ہے, چلو. انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو, سفر اچھا گزرے گا ذرا. راستے میں جا کر انہوں نے ایک جگہ آرام کیا, اس کے بعد پھر آگے چل پڑے. آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار وہ ذرا روٹیاں پکڑنا, بھوک لگی ہے, کھا لیں. جب وہ کھولا تو اس میں سے 3 کی بجائے 2 نکلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں گھر سے 3 روٹیاں لے کر آیا ہوں. وہ ساتھ والے شخص نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے تو نہیں کھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آپ خدا کی قسم کھاتے ہو تو ظاہر یقین کرنا پڑے گا, مگر میرا ذہن یہ کہا کہ شاید 3 ہوں, ہو سکتا ہے وہ 2 ہی ہوں. روٹی کھا کے آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 اینٹیں سونے کی چمک دمک والی پڑی ہوئی ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یار ہو نہ ہو ہمارا وہم ہو, جب ہم سستا رہے تھے ہو سکتا کسی بھوکے نے آگے ایک روٹی کھا لی ہو. یہ 1 اینٹ تمہاری, یہ 1 اینٹ میری, یہ تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جو ہے جنگل میں ادھر کہیں. اس نے کہا خدا کی قسم وہ روٹی تو میں نے کھائی تھی, تاکہ وہ تیسری اینٹ بھی اسے مل جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار یہ میرے والی اینٹ بھی تمہاری, تمہیں مبارک ہو, لیکن تمہارا سفر میرے ساتھ نہیں ہوگا, تمہارا راستہ الگ میرا الگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو لے کے اٹھا کے جب کندھوں پہ رکھا, خدا کا کرنا ہوا کہ اسی اسلام میں سے 2 شکاری نکل آئے جنگل میں سے. صبح کے تھکے ماندے, شکار ملا کوئی نہیں. اس نے کہا یار بندہ 1 اینٹیں 3, مارا پیچھے 3, اور وہ اس کو یہ جا وہ جا. اب 3 اینٹیں 3 بندے 2. اب کہا کہ یار اسے 1 اینٹ تو ثابت مل جائے گی, تیسری کو آدھا کر لیتے ہیں. صبح سے بھوکے ہیں, ایک بندہ اینٹوں کے پاس بیٹھے اور ایک بندہ جا کر جو ہے نا وہ قریبی جو قصبہ ہے وہاں سے روٹی لے آئے, کھانا وانا کھا کے پھر آگے چلیں گے اپنا. جو اب جو کھانا کھانے لینے گیا ہے وہ بھی چین سے نہیں, وہ بھی کہا کہ یہ خبیث کہاں میرے ساتھ صبح آ گیا, اگر آج یہ نہ میرے شکار پہ آتا ہو یہ 3 اینٹیں میری ہونی تھی. اور جو اینٹوں کے پاس بیٹھا ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے یہ خبیث صبح میرے ساتھ ایسے چل دیا, بتائیں یہ 3 اینٹوں کا مالک میں نے ہونا تھا. اب اس نے کھانا کھایا اور اس کے جو کھانا اس میں زہر ملا دیا کہ چلو وہ کھائے گا, اس کی اپنی پلاننگ, جو بیٹھا ہے اس کی اپنی پلاننگ ہے. جب اس سے کھانا لا کے دیا تو اس نے یہ دیکھا نا, وہ اس کے کھنجر لگایا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اب بڑے آرام سے کہا کہ چلو اب کھانا کھاتے ہیں, بھوکے ہیں صبح سے, اور کھانا کھا کے 3 اینٹیں لیں گے تو گھر کو جائیں گے ہیں اور یہ دنیا بن جائے گی ہماری. اب جب اس نے کھانا کھایا تو اس میں زہر ملا تھا, وہ بھی ڈھیر ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی دنوں بعد واپسی پہ آئے تو دیکھا کہ وہ 3 اینٹیں وہیں پڑی ہوئی ہیں, اس کی چمک دب ویسے قائم و دائم ہے, اور وہ تینوں لوگ جو ہیں وہ بوسیدہ ہو چکے ہیں, گل سڑ چکے ہیں. اور کہا کہ یہ مثال ہے زندگی کی, اس کی چمک و دمک جو ہے ایسی قائم دائم رہتی ہے. ہر انسان آتا ہے, اپنی زندگی گزارتا ہے اور آگے گزر جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا جو ہے یقیناً کھیل تماشا ہے. جس طرح انسان کو کاروبار کرتا ہے, ڈیوٹی کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, تو کچھ دیر کے لیے کوئی کھیل تماشے میں مصروف ہو کر پھر اپنے اصلی کام میں لگ جاتا ہے. یہ ہے زندگی. اور حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر نہ ہوتا. اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ بکری کا بچہ مرا ہوا, کیڑے پڑے ہوئے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہا کہ کون ہے آپ میں سے جو اسے 1 درہم میں خریدے؟ تو کوئی یا رسول اللہ بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا, کیڑے پڑے ہوئے اس میں.
کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تو آپ سے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو حیثیت ہے اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے. آپ تصور کیجئے، یہ ہے دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک، ایک بچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اور بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں ہے. آج اپنے ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمارے نزدیک اس دنیا کی یہی حیثیت ہے؟ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی اور آخرت کا موازنہ کیا وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کسی دریا میں انگلی ڈالے اور وہ نکال لے اور اس انگلی کے ساتھ پانی کا 1 قطرہ نکلے گا یا 2. یہ دنیا ہے، باقی زندگی وہ آخرت ہے. یہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ یہ دنیا، ساری دنیا ملعون ہے سوائے 3 چیزوں کے. ہر چیز ملعون ہے، لعنت زدہ ہے اس دنیا کی، سوائے اللہ کا ذکر، ایک عالم اور علم سیکھنے والا. اس کے علاوہ سارے ملعون قرار دیے گئے. یہ الگ موضوع ہے. علم وہ کون سا علم؟ ایک ہی ہے، علم القرآن، علم الحدیث. باقی سارے علوم فنون ہیں. میں ڈاکٹر ہوں، میں نے MBBS کیا ہے، یہ فن ہے. باقی کسی نے PhD کی ہے، بیالوجی، باٹنی، فزکس، کیمسٹری، یہ سارے فنون ہیں. یہ تمام علوم جو ہے اگر اس قرآن کے ساتھ علم نہیں ہے، آپ سن کا اسوہ حسنہ نہیں ہے، تو یہ تمام فنون جو علوم ہیں یہ انسان کے لیے باعث رحمت نہیں ہوا کرتے، وہ نجات کا باعث نہیں ہوا کرتے. تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت سے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو پشت مبارک پر وہ چٹائی کے نشان نظر آ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عمر تم کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسوں کسرا بادشاہوں کے جو دیکھتا ہوں جو ان کو نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہیں، اللہ کا کرم ہے ہم پر بھی اب، اور جب میں آپ کی کمر مبارک پر یہ نشان دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ عطا فرمایا کہ عمر یہ جو کفار ہیں نا، کافر لوگ، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نے ساری نعمتیں دے دی ہیں اور ہماری ساری نعمتیں اللہ نے آخر کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. کتنا پیارا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ سوچ ہم اپنے دل و دماغ میں پیوستہ کر لیں تو پھر ہمارے دل میں یہ دنیا کی جو حیثیت وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. یہ تو ایک سراہ ہے جسے انسان کسی سفر میں جاتا ہے اور کسی راستے میں سستاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، یہ ہے دنیا. اور ہم نے اسی سستانے والی جگہ کو، تھوڑی دیر آرام کرنے والی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک ہٹا کٹا جوان انسان آ رہا ہوگا اور اللہ کے نزدیک اس انسان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا، اس کا دامن خالی ہوگا نیکیوں سے. وہ چاہے جتنا بڑا شی جوان ہے، اللہ کے نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مچھر کے برابر بھی پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور آج ہے کہ ہم ہر آدمی کوشش یہ کر رہا ہے کہ اپنی پوری ایفرٹ اس دنیا میں صبح اٹھے تو دنیا کی ہر آسائش مجھے مل جائے. اس کے لیے ہم جائز و ناجائز سارے کام کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہم ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اسی چیز کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ یہ اس دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے ہمیں غفلت میں مبتلا کر رکھا ہے، یہاں تک کہ ہم قبر میں چلے جاتے ہیں. اور دیکھیے اس دنیا کا حصول یہ ہے کہ ہم اس کے 3 درجے، مولانا ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے 3 درجات ہیں بیسیکلی. جس طرح کہ انسان زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلو ٹھیک، پھر یہ کوشش کرتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑھ جاؤں. تیسرا درجہ اس کا یہ آتا ہے کہ تفاخر کرتا ہے، میں اس سے بڑھ گیا، میں اس سے بڑھ گیا، میری گاڑی کا ماڈل، میرا گھر، میری زمینیں، میری اولاد، یہ تمام وہ چیزیں ہیں، انسان اس پر فخر کرتا ہے. اور
اس سورہ مبارکہ شان نزول بھی حضرت ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے دو قبیلے تھے، ایک بنی حارث اور بنی الحرث. ان کے لوگ آپس میں بڑا تفاخر کرتے تھے. زندہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے، اور پھر جب وہ ختم ہو جاتے تو قبرستان چلے جایا کرتے تھے، وہاں مرے ہوئے لوگ تفاخر کرتے تھے. اور یہ سورہ جو ہے اس پر چسپاں آتی ہے کہ انسان جو ہے خواہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے یہاں دنیا کی دنیا میں رہ جاتی ہے. آپ سب کے ارشاد مبارک ہے کہ انسان بڑا حریص ہے. اس کی جو حرص ہے اس کے کیا کہنے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک وادی ہیرے جواہرات کی سے بھری ہوئی ملے، یہ دوسری کی خواہش کرے گا. دوسری مل جائے تو یہ تیسری کی خواہش کرے گا. اس کا پیٹ صرف ایک چیز بھر سکتی ہے، وہ قبر کی مٹی ہے. کبھی سوچیے آپ، اس دنیا میں کبھی کوئی ایسا انسان ہوگا جو سوچے کہ یا اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، مجھے جو تجھے دینا تھا بہت کچھ دے لیا، اب میرے حصے کا میرے بھائی کو دے دے، میری بہن کو دے دے، وہ فلاں کو دے دے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. انسان اتنا طمع اور حرص پسند ہے کہ مرتے مر جائے گا، اس کی حرص نہیں ختم ہوگی. اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ سے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک حرص اور دوسری امید. یہ جوان رہتی ہے آخری لمحے تک. اور حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. مجھے دیکھ کر فرمایا کہ عبداللہ، ابن آدم یوں کہتا رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال. آپ سے فرمایا کہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، ہضم کر لیا، پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، یا آگے صدقہ و خیرات کر دیا. چوتھا کوئی مال نہیں ہے اس کا. اسی کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح روایت فرماتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اس کے تین ہی مال ہیں. ایک مال وہ جو کھا لیا، ہضم کر لیا، دوسرا پہن لیا، بوسیدہ کر لیا، اور تیسرا وہ جو صدقہ خیرات کر دیا. باقی جو رہ گیا ہے وہ پچھلے لوگوں کے لیے ہے. ہو سکتا ہے باقی لوگوں کے لیے وہ فتنہ بن جائے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کیا فرمایا کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کا اہل یعنی کہ رشتہ دار، دوسرا مال اور تیسرا اعمال. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور تیسری چیز اس کے ساتھ جاتی ہے، اور سارا انحصار وہ تیسری چیز پر ہے. یعنی کہ اہل اور مال واپس آ جاتے ہیں اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں. اب سارا دار و مدار اس منزل کا، قبر کی منزل اور آخری تمام جو منازل ہیں، اس تمام کا انحصار جو ہے وہ اس کے اعمال پر ہے، جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں. یہ اولاد، یہ رشتے دار، یہ مال، یہ کوٹھیاں، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ بڑی بڑی ریشمی پوشاکیں، یہ لباس، صبح کوئی شام کوئی، سب ادھر رہ جانا ہے. ساتھ جانا ہے تو دو کپڑے، اگر وہ بھی نصیب ہو گئے تو، وگرنہ وہ بھی نہیں. انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے بے لباس ہوتا ہے، مرتا ہے تو دو کپڑے نصیب اگر ہو جائیں تو. یہ ہے دنیا کی کمائی جو ہے. آنا تو بے لباس، رونا تو سب ہنس رہے ہوتے ہیں. جب جانا تو دو لباس لے کر، دو چادریں لے کر، اور سب کو رلا کر. یہ ہے وہ زندگی
اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ سمجھا کہ جو آخرت کو سامنے رکھتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے اغنی کر دیتے ہیں، غنی کر دیتے ہیں، اور فقر اسے دور کر دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. اور جو دنیا کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے سامنے فقر بھی آتا ہے، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور دیکھیے یہ دنیا بیسیکلی امتحان گاہ ہے، پیپر آؤٹ ہو چکا ہے قرآن کی شکل میں، آپ سب اسوہ حسنہ کی شکل میں. اس امتحان میں یہ ایسا پیپر ہے، دنیا کی کسی کلاس کا پیپر کبھی آؤٹ نہیں ہوتا، آؤٹ ہوتا تو ایگزام دوبارہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ پیپر آؤٹ ہے اور ہمیں کہ اس پیپر کی تیاری نہیں کر رہے. اور یہ کیونکہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اللہ اس میں کسی کو بہت دیا ہوا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بہت تھوڑا دیا ہے. یہ وہ اللہ کی آزمائش کے طریقے ہیں. مقصد صرف اس کا اتنا ہی ہے کہ ہر بندہ جس حال میں بھی ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو وہ کامیاب ہو گیا، چاہے وہ غریب ہے، فقیر ہے یا وہ امیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے آزمائش ہیں. انسان کبھی کبھار سوچتا ہے، اور حدیث پاک ہے ایک، یہ اس کا تمام جو میں کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں کلیئر ہو جائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ کچھ فقراء تھے آپ کے دور میں، انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مرحبا کہا، تمہیں بھی مرحبا، تمہارے ان ساتھیوں جنہیں تو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ہم فقیر فقراء ہیں، اور جنہوں کو اللہ نے بہت دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، وہ غلام آزاد کرتے ہیں، وہ حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ بیمار ہو تو تب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ایسا ہے کوئی نہیں. تو سمایا کہ تمہیں وہ 3 ایسے اجر ملیں گے جو کسی کو نہیں ملیں گے، کسی اقنے کو. پہلی بات جو بتلائی اسے کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ سرخ یاقوت کے محل عنایت فرمائیں گے، اور اسے جنتی ایسے دیکھیں گے جیسے آج ہم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ تم جنت میں آدھا دن پہلے چلے جاؤ گے. یہ آدھا دن ہمارا نہیں، 12 گھنٹے، 500 سال پہلے یہ فقراء ہیں. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ فقیر نبی اور فقیر شہداء آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، یعنی کہ 500 سال پہلے. یا بڑے بڑے گھروں والے، بڑے بڑے محلات والے، بڑے بڑے پیسے والے یہ 500 سال بعد جنت میں جائیں گے. یہاں تک حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام تمام نبیوں سے 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. 3 نبی ایسے ہیں جو کہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام. اور تیسرا نے بتلایا گیا کہ اے فقراء، اے غریب لوگوں، تم بھی تسبیح پڑھتے ہو، اسے ہم صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تم میں سے بندہ ایک دفعہ پڑھے، اور جو امیر لوگ ہیں وہ اسے بھی پڑھیں اور 1000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، وہ ثواب میں تمہارے برابر نہیں پہنچ پائیں گے. اور جب انہیں یہ ساری چیزیں معلوم ہوئی، انہیں اپنے جا کے ساتھی کو کہا کہ یہ میں عنایت جو ہے انعامات لے کے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی. ذرا تصور کیجئے کیسی بات ہے. اور جو مومن ہے نا
کے لیے یہ دنیا ایک جیل ہے، قبر اس کے لیے اس کا قلعہ ہے، اور اس کا جو مقام ہے قیام جو ہے وہ جنت ہے. اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، قبر اس کی جیل ہے، مقام اس کا جہنم ہے. میں اسے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مومن کے لیے دنیا جہنم ہے، جیل، ٹھیک ہے، اور قبر اس کا جو ہے قلعہ ہے اور اس کا مقام جنت ہے. کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے، قبر جیل ہے اور اس کا مقام جہنم ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے ہمیں، چمکیلی، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت والے دن یہ انتہائی بد شکل، بری کھوسٹ، نیلے رنگ کی، دانت باہر نکلے ہوئے یہ پیش کی جائے گی. تو اللہ فرمائیں گے پہچانتے ہو اسے؟ تو سب لوگ انکار کریں، ہم تو نہیں پہچانتے یہ کون ہے. تو اللہ فرمائیں گے یہ دنیا ہے جس پر تم فخر کرتے تھے، جس کے پیچھے تم جو ہے دن و رات لگائے رکھتے تھے. تو اللہ فرمائیں گے کہ اس دنیا کو جہنم میں ڈال دو. تو دنیا کہے گی یا اللہ وہ جو مجھے میری چاہت کرتے تھے، ہر وقت مجھ پر فخر کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے انہیں بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ مبارک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ جو آخرت ہے بڑی گھاٹی ہے، اس پر ہلکے لوگ ہی چڑھ پائیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ہلکوں میں ہوں یا بوجھل میں ہوں یا ثقیل لوگوں میں ہوں؟ آپ نے 3 سوال فرمائے. کہا کہ ابو ذر کیا تمہارے گھر میں آج کا کھانا موجود ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل ہے. فرمایا کہ کل کا کھانا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کل کا بھی ہے. فرمایا کہ پرسوں کا کھانا ہے؟ کہا یا رسول اللہ نہیں. اصل آپ ہلکے لوگوں میں ہوں. چلے اس سوال کو آپ سارے اپنے آپ ذرا دیکھ لیجئے، کیا میرے آپ کے گھر میں 2 دن کا کھانا ہے، صرف تیسرے دن کا نہیں ہے؟ تو پھر ہم تو ثقیل لوگوں میں ہوئے نا، بھاری پن. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، کڑک کی دھوپ، اور اب کی دھوپ تو آپ جانتے ہی ہیں. تو آپ فرمایا کہ دوپہر کا وقت ہے، لوگ آرام کر لیں جہاں جگہ ملتی ہے. تو ہم دیکھا ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف فرما ہوتے ہیں اور فرمایا کہ کون شخص ہے جو ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر یہ بتا دے کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہے؟ تو ظاہر ہے اسی اسنا میں نظر آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے. کہ علی ادھر آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک پاؤں پہ آپ دیکھیے گرم پتھر ہو، ذرا تصور کریں، آپ ذرا کر کے دیکھیے گا، ذرا یہ تپتی دھوپ میں ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا، چند سیکنڈ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. کالی بتاؤ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تمہارے گھر میں، انہوں جو 4-5 چیزوں کا نام لیا، جائے نماز، چکی، گھڑا، یہ کر کے یہ جا وہ جا. آپ سمجھیں کہ جس نے دنیا اتنی بنائی اس کا حساب بھی اتنا آسان ہوگا آخرت میں. اور ہماری جو لسٹ ہیں، کیا ہم ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر بتا سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم تو یہ ہے کہ یہاں گھر بن گیا، کراچی میں سارے سمندر کے قریب ہونا چاہیے، جب سیر کو جاتے ہیں وہاں بچوں کو ٹھہرائیں گے. ایک مری میں بھی ہونا چاہیے، ایک وہ گلگت میں بھی ہونا چاہیے کہیں. اللہ نے بہت دیا، چلو ایک لندن میں گھر بنا لیتے ہیں. مجھے ایک مولوی تقریر فرما رہے تھے تو اس نے کہا کہ ہمارے ایک دوست تھے سعودی عرب میں، اللہ نے بہت دیا تو کہ چلو واپس پاکستان چلتے ہیں. اس نے ایک گھر اپنا لندن میں بنا لیا، کراچی میں، ایک لاہور میں، ایک پشاور میں، کہیں. کاروبار اس کے ایسے تھے، مختلف پھیلے ہوئے تھے.
اس کا بچپن کا دوست اس نے کہا چلو یار پرانا یار ہے چلو مل کے آئیے. اب وہ گیا تو بات کوئی کرے گھما پھرا کے وہ کبھی کراچی کبھی لاہور کی کبھی پشاور کی, کاروبار کی بات کی تو وہ بھی ایسے ہی. اس نے کہا یار موضوع بدلتے ہیں. کہا ابا ابے لگی حال ہی کہہ رہے ابا کراچی آ رہا پشاور آ رہا لاہور آ رہا, وہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا وہ چیز وہی کراچی لاہور پشاور یہ سارا, اور یہی ہماری ہے ویسے کہ ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے اور ہم دن اور رات اسی میں مگن ہیں اور بھولے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. تو یہ بیسیکلی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے تشریف فرما تھے سارے. اسی ایسا میں دیکھتے ہیں ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان بڑے اجلا لباس پہنا ہوا ہے, بڑے خوبصورت کے بال ہیں. اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اور آپ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کیا اور وہ بیٹھ گیا. اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کیا ہے؟ آپ فرمایا کہ نیند میں ایک خواب یہ ویلیو ہے دنیا کی. فرمایا آخرت یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز. فرمایا کہ جنت وہ اجر جو دنیا میں انسان جو اچھے نیک اعمال کرتا ہے اس کے لیے جنت, اور جہنم جو یہاں برے اعمال کرتا ہے اس کے لیے جہنم. آپ سنایا کہ آپ کے بہترین شخص کون ہے؟ آپ سنایا کہ جو اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے. تو آپ سنایا کہ اس دنیا میں قیام ذرا غور کیجئے گا. آپ سب یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسافر اپنے قافلے سے بچھڑ جائے اور اس کے انتظار میں بیٹھ جائے. انہیں پتا چلے گا کہ ہمارا فلاں ساتھی ہم سے بچھڑ گیا ہے, بس یہ اتنا ہی ہے. اور فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت میں جو فاصلہ کتنا ہے, آپ سے بتایا کہ جس طرح آنکھ کا جھپکنا, آنکھ بند کرتے ہیں نا ایک دفعہ اور کھول دیتے ہیں, یہ ہے زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ. وہ شخص چلا گیا. آپ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ لکسو ہم نے تو نہیں پہچانا اسے. کہا یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے, یہ آپ کو سکھانے آئے تھے آخرت کے رغبت اور دنیا سے بے رغبتی. یہ بالکل اسی طرح کی حدیث ہے جسے ہم حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں. بالکل ایسے ایک شخص آیا, اجلا لباس, بہترین بال, اور اس پہ کوئی آثار نہیں تھے سفر کے. اس سے 3 سوال کیے تھے, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کی نشانیاں کیا. بالکل ویسے ہی ہے یہ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ اور بات کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کوفہ کے مسجد میں بیٹھا تھا تو کچھ لوگ وہاں سنہرے واقعہ سنا رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, باقی اس طرح. تو میں بھی بیٹھ گیا. اسی محفل میں ایک احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ, کچھ لوگ اسے تابعی بھی کہتے ہیں, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کہ میں جو عراق اور ایران کا علاقے جو فتح کیے ان میں وہ شامل تھے, یہ بنو تیم کے رہنے والے تھے. کہتے کہ وہاں ہم نے بہت سا مال غنیمت ہمیں ملا, اس میں بہت لباس تھا باریک اور الگ قسم کا, مٹھائیاں تھی جو ان کے بادشاہوں کے لیے بنایا کرتے تھے وہ لوگ. ہم نے اس لباس کے اپنا بنایا, جو ریشمی لباس تھا نا وہ زیبتن کیا اور مال غنیمت لے کر ہم مدینہ پہنچے. جب ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل اپنا منہ دوسری جانب کر لیا. اب کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہ پوچھ میں کہ حضرت ہم سے غلطی کیا ہو گئی, کیونکہ اتنا روب دبدبا و حیبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ وہاں سے باہر نکلے تو انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے کہ حضرت ہم سے تو یہ ماجرا ہوا ہمارے ساتھ. کہا کہ یہ جو لباس تم نے زیبتن کیا ہوا ہے نا اسے اتارو, آپ لباس پہنو پھر دیکھو. انہیں وہ لباس اتارا
پھر واپس گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا گرمجوشی سے ملے, انہوں نے وہ مال غنیمت دیا, وہ مٹھائیاں بھی دیں, تو آپ نے وہ مٹھائی کچھ چکھی تھوڑی سی, باقی کہا کہ شہیدوں کے بچوں میں تقسیم کر دو. اور یہاں ایک جملہ ادا فرمایا وہ قابل غور ہے, کہا کہ اے مہاجر و انصار میری بات غور سے سنو, ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا کے مال کی وجہ سے باپ بھائی بیٹے کو قتل کرے گا اور بھائی بھائی کو قتل کرے گا. یہ 1450 سال پہلے یہ جملہ ادا کیا تھا, آج بالکل حقیقت پر مبنی ہے یہ کہ 10 روپے ہم بندہ مار دیتے ہیں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, 3 بھائی اور 3.5-4 مرلے کا گھر تھا, لڑائی ہو جاتی ہے, ایک بھائی دوسرے کو مار دیتا ہے, اور دوسرا بھی 2 مر گئے, تیسرے کو پھانسی ہو گئی, تینوں اس دنیا سے چلے گئے, اور وہ 4 مرلے کا گھر جو ہے وہ موجود ہے بالکل اسی طرح جسے میں نے پہلے مثال آپ کے سامنے رکھی. یہ دنیا ایسے رہنی ہے, میں آپ نے جو ہے وہ سیدھا ہو جانا ہے, مر جانا ہے, خاک میں مل جانا ہے. اچھا, اس میں جو لوگ تھے نا, عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں, ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے خلیفہ جو ہیں انہوں نے 12 پیون کا جو ہے جبہ پہن رکھا ہے. آج تو ہمارے پاس بیت المال بھر چکا ہے, یعنی کہ اب اسلام کی جو ہے سرحدیں ہیں وہ ایشیا, افریقہ اور یورپ تک اور سینٹرل ایشیا پہنچ چکی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خلیفہ سے کہیں کہ حضرت آپ ذرا اپنا جبہ ہی بہتر کر لیجئے, اپنی خوراک ہی بہتر کر لیجئے, آپ کی جو صحت ہے وہ بگڑتی چلی جا رہی ہے. اب یہ بات کہے کون ان سے؟ فیصلہ یہ ہوا, عامر بن قیس کہتے ہیں ہم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے, ان کی بڑی بات مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے, سارا ماجرہ انہیں سنایا, بات بتلائی انہیں نے کہا جی میری بات نہیں مانے گئی, یعنی کہ بات پہلے ہو چکی ہوگی نا, آپ اس طرح کریں کہ ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس چلے جائیں, شاید ان کی بات مان جائیں. عامر بن قیس نے فرماتے کہ ہم ان کے پاس گئے, عرض کی, انہوں نے حامی بھر لی, چلے ٹھیک ہے ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ ہماری بات مانی جائے گی. وہ دونوں گئیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی کہ حضرت بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, انہوں نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا, نہ انہوں نے دنیا سے محبت کی, نہ دنیا ان کی جانب راغب ہوئی. وہ اپنے رب سے جا ملے. ان کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے بھی اسی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور اس دنیا والوں کا حق انہیں پہنچایا, اور اللہ کا حق بھی پورا پورا ادا کیا. نہ وہ دنیا کی جانب راغب ہوئے, نہ دنیا ان کی جانب راغب ہوئی, اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. حضرت اب تو حالات بدل چکے ہیں, اب تو خزانے بھر چکے ہیں. ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنا یہ جبہ جس میں 12 پیوند لگے سے بدل لیجئے. آپ کے پاس عرب و عجم کے جو ہے وفد آتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے, اپنی خوراک کی تھوڑی بہتر کر لیجئے, آپ کی صحت بگڑتی جا رہی ہے. یہ بات سننی تھی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے شروع ہو گئے کہ اماں آپ جانتی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دن 2 دفعہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا, رات کا کھانا کھا لیا, صبح کا ناشتہ نہیں کیا, ناشتہ کر لیا تو رات کا کھانا نہیں کیا, اور پوری زندگی ہم آپ انگلی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے دن گندم کی روٹی کھائی, جو کی روٹی, ذرا کھا کر دیکھیے آپ کی باچھیں نہ چھل جائیں. اور اماں آپ جانتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پہ آرام فرماتے تھے رات کو اسی پر سو جایا کرتے تھے, اس چٹائی کے نشانات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دیکھتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے, حفصہ آپ جانتی نہیں کہ آپ نے ایک دن وہ چٹائی دوری کر دی تھی,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کب کھلی؟ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان فرما دی تو آپ کو اس دن نماز تہجد قضا ہو گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد فرض تھی، آپ اور مجھ پر نفل ہے. کہا کہ افسا یہ تم نے کیا ظلم کر دیا آج کہ میں اٹھ نہیں سکا، اپنے اللہ سے مناجات نہیں کر سکا، آئندہ اس کو اکیلا ہی رہنے دینا. اور ساتھ یہ فرمایا اما دیکھیے دو ساتھی، اشارہ تھا آپ کی طرف اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری جس طرح ان کے رب کا حکم تھا اور وہی زیادہ راہ ساتھ لی اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اما میں اسی طرح کھاؤں گا اسی طرح کا پہنوں گا ورنہ میری راہ کھوٹی ہو جائے گی. آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوا کرتا ہے اور میری امت کا امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اشرا مبشرہ میں سے ہیں. اور کیونکہ انہوں نے شام فتح کیا تھا تو یہ شام کے گورنر کہہ لیجئے، امیر کہہ لیجئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ کا دور تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے تمام گورنروں کے پاس، امیر کے پاس جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے تاکہ دیکھا جائے کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے. تو وہ شام تشریف لے جائے. یہ شام اس وقت سب سے زرخیز اور امیر ترین علاقہ تھا. اسے شام یہ نہیں تھا اس وقت فلسطین، یونان اور لبنان، یہ سارا مل کے شام تھا. یہ اب تو اس کے 4 ملک بن چکے ہیں. جب وہاں تشریف لے گئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میں تمہارا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. ذہن میں یہ تھا کہ جتنی امیر یہ سلطنت ہے، یہ علاقہ ہے، تو دیکھیں کہ تو صحیح کہ ہمارے گورنر نے اپنا گھر کس طرح کا بنایا. تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ حضرت چھوڑیے میرے گھر کو، آپ کو سوائے اپنی آنکھوں کے نچوڑنے کے کچھ نہیں ملے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب وہ سارا شہر کا علاقہ گزر چکا. فرمایا کہ ابو عبیدہ کہاں ہے تمہارا گھر؟ کہا بس تھوڑی فاصلے پر ہے. دیکھا ساتھ والے جنگل میں ایک کٹیا بنی ہوئی ہے. جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کہا کہ ابو عبیدہ اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں سوائے اس مسلح کے. کہ حضرت امیر المومنین سب کچھ ہے، یہی مسلح جس میں میں نماز ادا کرتا ہوں اور رات کو اسی پر سو جاتا ہوں. اور ہاتھ اوپر کیا تو چھت میں سے ایک پیالہ نکالا جو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ پانی کا بھرا تھا، اس میں روٹیاں تھی. کہتا یہ عورت مجھے 3 دن کی روٹیاں بنا دیتی ہے، جب وہ خشک ہو جاتی میں اس کو بھگو کے کھا لیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگ گئے کہ ابو عبیدہ ہم سب پر دنیا نے کچھ نہ کچھ اثر ڈالا ہے، لیکن تو ایک واحد ہے جس کا دنیا نے کچھ نہیں بگاڑا. وہ ایک دفعہ مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تحفے طوائف دیے. مقصد یہ تھا کہ اپنے گھر کے لیے کچھ لے جائے. سارا کچھ وہ سارا کچھ لیا، مسجد سے باہر آئے اور تمام کی تمام اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. یہ ہے وہ چیز بیسیکلی کہ اس دنیا کو میں نے اور آپ نے جو ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا یہ دنیا ہم نے بنا رکھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. آپ سب اسوہ حسنہ وہ صحابہ کی زندگی ہے جو ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں، ان کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. اور آج ہم 1.5 ارب ہونے کے باوجود بھی ایک تنکے سے ہلکے ہیں. آپ سے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میری امت کا وزن ایک تنکے سے بھی کم ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کہ ہم کم ہو جائیں گے. تو آپ سے فرمایا کہ آپ کم نہیں ہوگے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری ساری توجہ دنیا کی جانب ہوگی، تم آپ کو بھول جاؤ گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جہاں کوئی ظلم و بربد ہو رہی ہے، کشمیر لے لو، فلسطین لے لو، چیچن لے لو، برما لے لو، ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. ہم 57 ملک ضرور ہے نام پہ، لیکن کیا کبھی کسی نے کوئی آواز اٹھائی؟
آج فرانس میں وہ خبیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے بنائے، کیا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ہم نے بائیکاٹ کیا؟ آج سب ہم بھاگ بھاگ کر ٹوٹے میں اپنے گاڑیوں کے ٹینکیاں بھرواتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہم چھوڑ دیں تمام چیزیں؟ کم از کم اسی تو اسے تکلیف دیں، اس طرح تو اسے ہم احساس دلوائیں۔ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ایک ہی دھن ہے، دنیا دنیا دنیا۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا اس کے آگے جا کے دوڑتی ہے، اور جو اسے اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے، یہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہا سنا قبول و منظور فرمائے۔ آج اس مبارک موقع پر ہم سب وعدہ کریں اللہ تبارک تعالیٰ سے اور اپنے آپ سے کہ جو پیچھے ہوا سو ہوا، آج ہم توبہ استغفار کرتے ہیں اور آئندہ ہم کوشش کریں گے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی۔ جزاک اللہ احسن جزا۔